اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز بولو نہیں ہے. لیکن علماء کا بھی وہی جنازوں میں لائن لگا لگا کے دیدار ہو رہا ہے کہ دلہن میں اور جنازے میں فرق تو رکھو بھائی. جب محلے میں دلہن آتی ہے تو رونمائی ہوتی ہے، محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں دیکھتی ہیں، تو دیکھنے کی چیز ہے، دیکھنے دو بھائی. اس کی زندگی کا ایک موقع ہے. آج جتنی وہ سجی ہوئی ہے تو سب محلے کی عورتوں کو ایک ہوتا ہے دیکھیں جی ان کے گھر دلہن کیسی آئی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے دیکھنے دو، ٹکٹ لگا دو بھلے اس پہ. وہی حشر مردے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. وہی حشر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مردے کے ساتھ. مر گیا چوک میں لٹا دیتے ہیں اس کو، آؤ دیکھو زیارت کرو، چھوڑو دفناؤ اس کو بھائی، اس کے منہ پہ کپڑا ڈالو. پھر فضول باتیں جاہلوں والی، نور برس رہا ہے چہرے پہ، بڑا اچھا مسکراتا ہوا چہرہ. او بھائی وہ مرا تھا تو مسکراتے ہوئے اتفاق سے یہیں اٹک گئے اس کے دانت. موت کے بعد سب نے سڑنا ہے، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی چہرے پہ رونق آئی ہوئی ہے یا رونق نہیں بھی آتی تو کیا جہنم میں جا رہا ہے وہ اگر رونق نہیں آئی ہوئی اس کے چہرے پہ. میں نے بہت سے نیک لوگ دیکھے مرے تو ان کے چہرہ سڑ گیا بالکل. وہ موت ایسی تھی ڈاکٹر نے کہا جلدی دفناؤ، برین ہیمریج ہوا ہے تو بلڈ چہرے پہ آئے گا، چہرہ پھول کے خراب ہو جائے گا. ان کو کیا کہو گے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں، رونق نہیں ہے ان کے چہرے پہ، حالانکہ ہمیں ان کے غالب گمانے کے وہ جنتی ہیں. ایک نیچرل پروسیس ہے، مرتے ہی جلدی دفنانے کا حکم کیوں ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی دفنانا کا حکم نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد ذرہ برابر بھی ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو 1 ہفتے بعد دفنایا گیا ہے. اس میں 2 مصلحتیں تھیں. ایک مصلحت تو یہ تھی کہ خلافت کا مسئلہ، کہ صحابہ نے سوچا خلافت کے مسئلے کو پہلے حل کریں، کیونکہ اس میں اگر ڈیلے ہو گیا نا تو تلواریں چلنا شروع ہو جائیں گی آپس میں، کیونکہ یہ امیر کا انتخاب یہ آسان کام نہیں ہے. اس کو پہلے نمٹاؤ، جلدی سے نمٹاؤ اس مسئلے کو پہلے. ظاہر ہے اس میں ٹائم لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ امت چند سیکنڈوں کے لیے بھی بے لگام ہو، کوئی ان کا حاکم نہ ہو. جیسے ہمارا حال ہے نا، ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے، کوئی طاقتور حکمران نہیں آتا ہمارے یہاں. جو بھی آتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، نہ اچھا نہ غلط. کچھ تو کرنے دو اس کو. دنیا میں کوئی بھی کنٹری جب تک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو وہ ترقی نہیں کرتی، چاہے وہ ناجائز گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو بھائی، ہو تو صحیح. لیکن ہمارے ہاں جو حساب ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. تو ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اسلام یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی ریاست کا کوئی ذمہ دار اور امیر نہ ہو. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے، جب ہو گیا مسلط تمہارے مشورے سے نہیں ہوا، لیکن جب ہو گیا تو ہو گیا، اب اسی کی مانو. کیونکہ نہ ہونے سے غلط ہونا بہرحال بہتر ہے. نہ ہونے میں تو ہر آدمی کی اپنی رائے چلے گی، تلواریں چلیں گی، لڑائیاں ہوں گی، کیا فیصلہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حجاج ابن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا، اس کے ظالم ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی. بہرحال پوری دنیا میں اس نے اسلام کی حکومت دنیا کے بہت بڑے حصے میں کس طرح ایک اسٹیبل گورنمنٹ اس نے بنا دی تھی. اور جن لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی بعد میں وہ پچھتائے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حجاج ابن یوسف کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ تھے. اس سے زیادہ بہترین لوگ اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے. تابعین تھے، محدثین تھے، بعض صحابہ بھی تھے اس میں. اس وقت کے افضل ترین لوگوں نے بغاوت کی تھی، اور اتنی پاورفل بغاوت تھی کہ اتنا بڑا لشکر اب گورنمنٹ کے خلاف اتنی پاور کے ساتھ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ لشکر
جو اس نے عیسائی ریاستوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اتنا بڑا لشکر جو مرتب تاریخ ہے نا اس میں نہیں دیکھا, اور اتنا پاورفل. اس زمانے کے جتنے بھی جنگی آلات تھے ماڈرن, ان تمام آلات سے وہ لیس تھا وہ لشکر, عبد الرحمن بن اشعث کی قیادت میں. وہی لشکر جو اس نے عیسائیت کے لیے, ان کی ریاستوں کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا, اور اس سے شام کا جو بادشاہ تھا عیسائی وہ لرزنے لگا تھا کہ اب میری خیر نہیں ہے, یہ رونتا ہوا چلا جائے گا, اس کی تلوار کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اسی لشکر نے بغاوت کی کس کے خلاف؟ حجاج بن یوسف کے خلاف. اور پھر حجاج بن یوسف نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے جو قتل کیا, بڑے بڑے علماء, صلحاء, محدثین اس میں قتل ہوئے, اور جو ریاست مسلمانوں کی جو ایک فتوحات کا دروازہ بہت طویل عرصے تک کے لیے رک گیا. ان تجربوں سے علماء نے گزر کے کہا کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو, بے شک وہ ظالم کی ہو, آپ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی جائیں آپ. تو یہ جو نئے نئے آج کل اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کو نہ ہسٹری کا پتہ ہے بیچاروں کو, نہ فقہ کا پتہ ہے. یہ وہی تجربوں سے آپ کو گزارنا چاہ رہے ہیں جو تجربے امت پہلے کر چکی ہے. موضوع میرا نہیں ہے لیکن جب بات آ جاتی ہے تو میں گزار دیتا ہوں, کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہ منجن بہت بک رہا ہے آج کل کہ یہ علماء نظام کی تبدیلی کی کوشش نہیں کر رہے, یہ صرف اللہ اللہ پہ لگا دیا, شادیوں پہ لگا دیا, اللہ اللہ پہ لگا دیا, خانقاہوں پہ لگا دیا. علماء نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں جو پائیدار ہو, دیر پا اثر ہو لیکن پائیدار ہو. اور جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا, صرف باتیں ہیں. اور جب دو چار چترول لگتے ہیں تو باتیں کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ, تو وہ آپ کو بند گلی میں لے جا کے بند کر دیں گے. جن کا تاریخ سے واسطہ ہوتا ہے نا, جن کے اکابر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, ہمارا ایک سلسلہ ہے. ہندوستان میں انگریز کے خلاف بغاوت ہمارے اکابر نے کی تھی, تحریکیں ہمارے اکابر نے چلائی ہیں. اس سے پہلے نظام کی تبدیلیوں کی کوشش پریکٹیکلی, کتابوں میں نہیں. کتابیں بہت لوگ لکھ کے گئے ہیں لیکن ان کے رزلٹ زیرو. بہت لوگوں نے یہ خلافت کی باتیں کی ہیں, رزلٹ زیرو. تو اس لیے جو کام کر سکتے ہو وہ کرو, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کے لیے پاسبل ہے. جو نہیں کر سکتے تو اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو, جو تھوڑا بہت ہے اس سے بھی جاؤ گے. اور ہسٹری ضرور پڑھو کہ یہ سب ماضی میں سب کچھ ہو چکا ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا میں, یہ حجاج بن کہاں سے آ گیا؟ ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر تھا, وہ بہت لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے دفنایا یا نہیں. بھائی اس میں دو حکمتیں تھیں. ایک تو خلافت کی اہمیت, کہ مسلمان امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا, گورنمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے. بھائی آپ پولیس کو جتنا مرضی برا کہو, لیکن اگر آپ یہ پولیس کا شعبہ ختم کر دو نا تو ہر گلی محلے میں لاشیں کے انبار ملیں گے آپ کو. نہ ہونے سے ایک برا شعبہ ہونا بہرحال بہتر ہے, نہ ہونے سے بہتر ہے. ہاں, ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کرو, اس کے ہم مخالف نہیں ہیں. اور ٹھیک کیسے ہوگا؟ دو طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک تو ان پولیس والوں کو سمجھاؤ محبت سے, ان کو ہدیے دو, پھر سمجھاؤ, پھر یہ بات سنیں گے آپ کی. دوسری بات یہ کہ آپ اچھے لوگوں کو محکمہ پولیس میں بھرتی کرو, آپ کے پاس راستہ کھلا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چند لوگوں کا اس پہ قبضہ ہے. بھائی کسی حد تک قبضہ ہے, کسی حد تک آزادی بھی ہے. تو یہی ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میت کو, جنازے کو دیر سے دفنایا گیا, اس میں دو حکمتیں. ایک تو یہ خلافت, صحابہ نے کہا سب سے پہلے خلیفہ کا تعین ہوگا, یہ امت بغیر خلیفہ کے, بغیر حکومت کے نہیں رہے گی, حالانکہ وہ بہترین دور تھا, بہترین. دوسرا مسئلہ, اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ ایک ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی تغیر ذرہ برابر بھی نہیں ہے. میڈیکلی یہ پاسبل ہے کیا؟ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے فوراً سے پہلے اس کی باڈی میں, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ ہماری باڈی پہ باہر کے جراثیم ہر وقت حملہ کر رہے ہوتے ہیں.
یہ مرغے کو ذرا خاموش کراؤ بھائی کوئی جا کے. یہ نیا مرغہ آیا ابھی, اس کو تمیز نہیں ہے کہ جمعے کے دن تقریر کے دوران کیسے بیٹھنا ہے, تمیز سکھانی پڑے گی. تو مجھے یہ تو مرغی لگ رہی ہے, مرغا نہیں ہے. خیر, تو جب بھی کوئی شخص مرتا ہے نا, دیکھیں گوشت آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں, کتنی جلدی وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے نا, کتنی جلدی. فریج کے باہر آپ نے سالن رکھ دیا, شام کو ذائقہ چینج. اور کچا گوشت تو اور جلدی خراب ہوتا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ہماری باڈی تو گوشت کی بنی ہوئی ہے, یہ کیوں خراب نہیں ہو رہی؟ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے اس کو. ہر وقت باہر کے جراثیم ہمارے اس گوشت پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سڑانے کے لیے, کھانے کے لیے. اندر کے جو جرمز ہیں نا ہمارے, جو ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ نے پیدا کیے, وہ 24 گھنٹے بندوقوں اور توپوں سے ان پہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ 24 گھنٹے کی جنگ ہے بارڈر کی, 24 گھنٹے. جو وہ جرمز جو ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ نے بنایا ہے, وہ 24 گھنٹے لڑ رہے ہیں کن جراثیم سے؟ جو ہماری باڈی کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر وقت کی جنگ ہے یہ, ہر وقت کی لڑائی ہے یہ. وہ ادھر اٹیک کر رہے ہیں, یہ ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. کچھ ان کے مرتے ہیں, کچھ ان کے مرتے ہیں, لیکن یہ انڈے بچے پیدا کر چکے ہوتے ہیں مرنے سے پہلے. پھر یہ فائٹ کر کے یہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جس ملک کی فوج نے زیادہ جنگیں لڑی ہوں تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے نا. تو یہ بھی ایسے ہی, یہ اگر جنگ نہیں لڑیں گے تو یہ ویسے ہی مر جائیں گے بیچارے. تو یہ لڑتے رہتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. ماں کے پیٹ میں یہ لڑنا شروع کرتے ہیں, اور موت کی آخری ہچکی تک ان کی فائٹ رہتی ہے. جیسے ہی آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں. اب باہر کے جو فوجی ہیں نا, جو دشمن جراثیم ہیں, وہ توپوں اور گنوں کے ساتھ آپ کی باڈی میں داخل, اور فوراً آپ کے چہرے کی رونق ختم. یہ میں رپورٹ نہیں پیش کر رہا میڈیکلی, یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نیک ہو یا بندہ برا ہو, دونوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لہذا دونوں نے فوراً سڑنا شروع کر دینا. اس کا نمازی پرہیزگار ہونے سے یا شرابی اور زانی ہونے سے کوئی تعلق نہیں. ہاں, کرامت کے طور پر اللہ کسی کی باڈی کو سلامت رکھیں, جیسے ہم نے بہت سے شہداء دیکھے ہیں 6 مہینے بھی جسم سلامت رہتا ہے, ان کے خون سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے. اب جو کام اللہ کا ہے وہ تو اللہ کرے گا نا, ہمیں تو ظاہری کے مکلف ہے نا ہم. آپ پیغمبر کے بارے میں صحابہ اور تابعین سب کا اجماعی عقیدہ تھا کہ پیغمبر کے جسم خراب نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو جو حیات ملتی ہے برزخی حیات, وہ عام مومنین جیسی نہیں, بہت پاورفل حیات ہوتی ہے. وہ ان کی باڈی کبھی خراب نہیں ہوتی, کسی پیغمبر کا جسم کبھی خراب نہیں ہوتا. یہ مضمون احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے جسم پر مٹی کو حرام کر دیا ہے. تو اور کمال کی بات یہ کہ یہ دشمنان اسلام بھی یہ بات سمجھتے ہیں, تبھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو بہت دفعہ قبر شریف سے نکالنے کی اسلام دشمنوں نے کوشش کی ہے, اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ارد گرد جو ہے وہ سیسا ڈالا گیا ہے تاکہ کوئی سرنگ بنا کے یہ جسارت نہ کر سکے. اور اللہ نے یہ مقام ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی دیا ہے کہ ان کی باڈی بھی سلامت ہے. غالباً عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا یا ان کے بعد کا دور تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک کی جگہ کھل گئی تھی تھوڑی سی, بارش سے یا کسی اور وجہ سے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ اتنی خوشبو وہاں سے ظاہر ہوئی ہے, اتنی خوشبو. یہ واقعہ جب ہم لوگوں کو سناتے ہیں نا تو ملحد اور ایتھیس لوگ اور جو آج کل کے سیکولر لوگ ہیں نا, جو کرامات کے منکر ہیں, وہ ہنستے ہیں کہ قصے کہانیاں ہیں. تو یہ واقعات ان کو قصے کہانیاں لگتے ہیں جنہوں نے ایسی کرامتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوں. ہم نے تو چونکہ اس زمانے کے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے, اس لیے ہمارے لیے اس واقعے کو تسلیم کرنا بہت آسان ہے کہ یار یہ تو آج کے شہیدوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ تو عمر بن خطاب تھے,
جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ تو بعض دفعہ شہداء کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ حضرت حمزہ شہید تھے، ان کی قبر جب کھولی گئی ہے تو جسم سلامت تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں شہید ہوئے نا، آج ان کی قبر وہاں نہیں ہے، کیونکہ سیلابی پانی کی وجہ سے اس قبر کے گرنے کا خطرہ تھا، ان کو شفٹ کیا گیا، منتقل کیا گیا، تو جسد اطہر سلامت تھا ان کا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اگر کسی شہید کا جسم خراب ہو گیا، بدبو آنے لگی، تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ کرامت کا صدور جب اللہ چاہتے ہیں ہوتا ہے، جب نہیں چاہتے نہیں ہوتا۔ اور انسان کی عظمت کا تعلق، اس کے بلند مرتبے کا تعلق کرامت سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اعمال سے ہے۔ تو کسی نے حق کی خاطر جان دے دی، شہید ہو گیا، تو بس حدیث میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بس ہمارے لیے یہ دلیل شہید کی کرامت کے لیے کافی ہے۔ بے شک اس کا جسم خراب ہو جائے، ہم نے ایسے شہید بھی دیکھے ہیں جن کی باڈی سے اسمیل آنے لگی، بدبو آنے لگی۔ کوئی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جس نے اللہ کی خاطر جان دے دی، اب اس کے خون سے خوشبو آئے یا بدبو آئے، اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں پڑتا تو پھر اللہ بعض شہیدوں کو یہ درجہ دیتے ہیں، بعض کو نہیں دیتے، تو بھائی وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے اختیار میں ہے، میں اسباب کا مکلف پابند نہیں ہوں، میں جب چاہوں گا جو چاہوں کر دوں گا۔ یہ بالکل ایسے اعتراض ہوگا کہ جیسے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھیں پچھلے پیغمبروں میں تو ایک معجزہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ کھا جاتی تھی اس کے جانور کو، تو آپ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ بھائی تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ کوئی قاعدہ تھوڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور معجزے دیے۔ اب کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں نہیں زندہ کر دیتے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی اللہ نے وہاں یہ معجزہ دکھایا، یہاں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ پھر بھی اگر کسی عیسائی کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے کہیں اچھا موسیٰ علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو، وہ تو لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ کیوں نہیں بنایا؟ فما ہوا جوابکم فیہا فہو جوابنا فیہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھے؟ مجھے پتہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر جو آپ وہاں تعویل کرو گے وہی تعویل ہم کیا کر لیں گے؟ یہاں کر لیں گے۔ الزامی جواب بڑے خاندانی ہوا کرتے ہیں۔ الزامی جواب جو ہے نا، جب سامنے والے کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا تو اسی کی دلیل کو اسی پہ پھیر دو، اسی کی دلیل کو اسی پہ پھیر دو۔ ایک اہل حدیث مجھ سے کہنے لگے کہ وہ 3 طلاق پر نا میری واٹس ایپ پہ ان میں بحث چل رہی تھی، تو وہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ قرآن تو کہہ رہے 3 ہوتی ہیں، ایک مجلس اور الگ الگ مجلس میں قرآن تو کوئی فرق نہیں کرتا۔ تو انہوں نے وہ مسلم کی حدیث پیش کر دی کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ تو میں نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا نبی کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک نہیں ہوتی تھیں، اس حدیث کا مطلب لوگ غلط بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی ٹاپک نہیں ہے یہ، تو اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا۔ یہ مجھے بیچ میں یہ جملہ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ لوگ پھر یہ چلاتے ہیں، بولتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں، تو پتہ ہے الحمدللہ۔ تو میں نے ان کو جواب دینے کے لیے نا، بحث کو سمیٹنے کے لیے میں نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ فوراً کہنے لگے قرآن کا مطلب نبی سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ تو میں چاہتا تھا اس پہ آئیں وہ۔ میں نے کہا بہترین بات کی آپ نے، واقعی نبی سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو پھر میں نے صحابہ کے فتویٰ دکھانے شروع کر دیے جو کہتے تھے اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، وہ تو صحابہ سے تو یہی منقول ہے، اس کے خلاف نہیں منقول۔ تو کہنے لگے نبی کیا کہہ رہے ہیں، نبی کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے جیسے کہا کہ نبی سے اچھا قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو صحابہ سے اچھا نبی کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہتی ہے اٹ از کالڈ الزامی جواب، اور تحقیقی جواب یہ ہوتا ہے کہ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں نبی کے حکم سے، یا نبی نے اس پر رضا کا اظہار کیا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ نبی کے سامنے اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، تو اس کو آپ نے 3 ہی سمجھا ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا میں بھول ہی جاتا ہوں۔
ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہو گیا نا. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر کو رکھا گیا اس میں بڑی حکمت کیا ہے کہ آپ کا جسد اطہر خراب نہیں ہوتا. لیکن عام جو میت ہے, خراب کا لفظ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہے. آپ کے جسد اطہر میں ذرا بھی تغیر بھی پیدا نہیں ہوتا, ذرا بھی نہیں تغیر ہوتا. تو اب ہو کیا رہا ہے, ہم لوگ بہت ساری چیزیں نا غیر مسلموں سے لی ہیں ہم لوگوں نے, کیونکہ ہم لوگ بہت طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں, ہندوؤں سے آ گئی ہیں. جہیز آ گیا ہندوؤں سے, بارات آ گئی ہندوؤں سے, ایک بیوی والا سیٹ اپ کہاں سے آ گیا, ہندوؤں سے آ گیا. دیر سے شادی انگریزوں سے آ گئی. اپنا تو کچھ رہا نہیں نا, ہماری حکومتیں جو اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں وہ تو بڑھ گئیں, اور ہمارا جو اپنا ہمیں اسلامی ملک ملا اس میں بھی ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا. اس میں بھی ملا جلا اسلام ہے. اس میں کون سا اسلام ہے کہ جب ہماری لبرل اور سیکولر حکومتوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا غیر اسلامی کام, تو اس کو اسلام قبول کروا کے کروا دیتے ہیں. وہ کیا کروا دیتے ہیں, مشرف با اسلام کر کے مارکیٹ میں. جیسے یہ عدالتی خلا کے خلاف آج کل میں بہت چیخ رہا ہوں نا, تو اس پہ بھی قرآن کی آیتوں کے لیبل لگا دیے انہوں نے. میں ایک جملہ یاد رکھو بس, یہ بس, اب میں زیادہ نہیں اس ٹاپک پہ بولوں گا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. بس یہ یاد رکھو, یہ نعرہ لگایا کرو. اور آج کل کے جو چند اسکالر آ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں مشکات میں اتنی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے عورت یک طرفہ خلا بھی لے سکتی ہے, ایک بھی حدیث نہیں ہے مشکات میں. ان سے کہیں وہ حدیث کا نمبر کے ساتھ ترجمہ کریں, پھر میں بتاؤں گا یہ ترجمے میں کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو وہ اسکالرس, چونکہ دیکھو جو شخص خود پڑھا لکھا نہ ہو نا اس کو ہر منجن بیچنے والا پڑھا لکھا لگتا ہے. جو خود جن کے پاس علم ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتے. جیسے صحت کے نام پہ کتنے یوٹیوب پہ چینل کھلے ہوئے ہیں, ایسی ایسی لمبی لمبی پھینک رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. کوئی حکومت ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ بتا دیں گے بھائی منجن ہے بھائی. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ بہت آئی ہوئی ہے, پتہ ہوگا نا آپ کو, کیٹو ڈائٹ کیٹو ڈائٹ کیٹو ڈائٹ. میں بھی بہت سنتا تھا, میں نے ڈاکٹروں سے, بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا یار یہ مجھے بھی لگتا تھا یہ نیچرل نہیں ہے. انسان ہمیشہ سے اناج کھاتا آ رہا ہے, اناج ہمیشہ سے. انسان کی بنیادی خوراک میں کیا ہے, اناج. مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ مبالغہ ہو رہا ہے بہت زیادہ, وزن کم کرنے کے لیے بس ہر وقت اسی کو, وہ بعض لوگ بہت مبالغہ کر رہے ہیں. اور ان کا پھر پتہ چلا, میں نے تحقیق کرائی, اپنا بزنس ہے اس کا. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے, میں کبھی بھی خود تجزیہ نہیں کرتا میڈیکل سائنس میں نا کسی کا کلپ دیکھ کے, یہ کلپ دیکھوں اور میں خود فیصلہ کر کے لوگوں کو گائیڈ کرنا. میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نیچرل نہیں لگتا کہ انسان اناج بالکل چھوڑ دے. اناج میں کیا ہے, گندم ہے, مکئی ہے, جو ہے, باجرہ ہے, اس کی روٹی ہے نا اناج, چاول ہے. تو کبھی بھی انسان نے یہ نہیں کیا. جنگلوں میں رہنے والے کوئی کرتے ہوں گے, لیکن نارمل تو ہمیشہ یہ کھاتے رہے ہیں. تو مجھے 2-3 ڈاکٹروں نے کہا یہ بہت ڈینجرس ہے. اگرچہ کچھ ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے, لیکن یہ تحقیق ابھی تجربوں کی مراحل سے گزر رہی ہے. کل جب اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئیں گے نا تو پھر یہ ڈاکٹر رجوع کا اعلان کریں گے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس تجربے کی بھینٹ مت چڑھاؤ. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ گندم مت کھاؤ بھائی, اگر اناج میں گندم نقصان, کیونکہ آج وہ گندم نہیں ہے جو پہلے تھی. پہلے گندم کچھ اور تھی, آج گندم ہائیبریڈ گندم ہے, اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, تو وہ جسم کو موٹا کر رہی ہے. تو گندم چھوڑ کے مکئی پہ آ جاؤ, مکئی چھوڑ کے باجرے پہ آ جاؤ, باجرے کی روٹی کھا لو. وہ نہیں کھاتے تو جو کی روٹی کھا لو, جو سنت بھی ہے, ہمارے نبی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی ہے. لیکن بالکل اناج سے اجتناب کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. فائدے ہوں گے اس کے, فیٹی لیور ختم ہو گیا, فائدے بہت ہیں, لیکن جب آپ نیچر سے بغاوت کرتے ہو نا تو بہت سے فائدوں کے اندر کچھ خطرناک قسم کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے نہیں آتے. کل یہ ڈاکٹر رجوع کر لیں گے. ایکچولی وہ جیسے پہلے کہتے تھے نا انڈے کی زردی نہ کھاؤ, کتنے لوگ انڈے کی زردی جیسی لذیذ چیز سے محروم ہو گئے. 40-50 سال انسانوں نے جو ڈاکٹروں کی بات پر عمل کرتے تھے, مجھے بھی بہت انڈے کی زردی چھڑوانے کی کوشش کی ہے. 13-14 سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا زردی بالکل نہیں کھایا کرو. میں نے کہا بھاڑ میں جایا, مزہ ہی زردی میں ہے. میں نے نہیں مانا. 10-15 سال پہلے وہ تھے, ایک ٹرینر ہوتے ہیں نا جن کو بڑی اس پہ, وہ انہوں نے کہا زردی نہیں, زردی کوے کو کھلاؤ, زردی نہیں. میں نے کہا بھاڑ میں جایا, مزہ کس میں, انڈے میں, زردی میں ہی تو مزہ ہے. تو میں پھر بھی 2-2, 3-3 انڈے پھوڑتا رہا.
تو آج اللہ کا شکر ہے 4 شادیوں کے قابل اللہ نے رکھا ہے ہم کو. اگر ڈاکٹر کی بات مانتے زردی چھوڑ دیتے. اللہ نے جب انڈا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے نا تو A to Z پورا انڈا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ اس کی کریم نکال کے کوے کو کھلا دو, اور کوا میرا کیا لگتا ہے بھائی. حدیث میں اس کو فاسق کہا گیا ہے, اس کو میں کھلاؤں کوے کو تاکہ اس کی نسل اور بڑھے. اور میں نے اس کوے کے حلال ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دیا, میرے کلپ کو کٹ کر کے چلایا گیا, اور پورا جو میں نے وضاحتی بیان دیا وہ بڑھ گیا, وہ چلا ہی نہیں. تو یہ آج کل کے اسکالر بڑے شرارتی ہیں, یہ نیگیٹو چیز کو چلاتے ہیں. اگر اس کوے کو میں حلال سمجھتا جو یہ والا کوا ہے اسی ڈیٹیل کے ساتھ, تو میں خود بھی کوے کھانے کی ترغیب دیتا نا لوگوں کو. تو زردی اب کہہ رہے ہیں کہ زردی کھاؤ. میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا, اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ زردی نہیں چھوڑی. اب کہہ رہے ہیں کھا لو آپ, 2 کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا 2 نہیں, ہم 3 کھائے گا. ٹھیک ہے نا, 3 کھائے گا. اور دوسری چیز, ڈاکٹر یہ کہتے تھے پانی بہت پیا کرو. ہر بندے کو روزانہ 15 گلاس پانی, 16 گلاس پانی, کیونکہ ہماری باڈی میں پتہ نہیں 70% پانی ہے کہ 80% پانی. بچپن سے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ باڈی میں اگر 80% پانی ہے, چلو ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ 80% ہے کہ 90%, سارا ہی پانی بھی کیوں نہ ہو, تو جتنی بھی چیز ہے اس کے لیے قدرت نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے نا. یہ چیزیں تو ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہی ہے نا. انسان جب دنیا میں آیا تو اس کی باڈی کی جو بیسک نیڈس تھیں وہ اللہ نے ڈاکٹروں پہ نہیں چھوڑی, وہ باڈی کو خود سمجھا دی ہیں. جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے تھوڑی پوچھے گا, وہ تو پیاس لگے گی, پیاس بتا دے گی کہ آپ کو کتنا پانی پینا ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ صبح اٹھ کے پانی پینے کے عادی ہو گئے, نہار منہ پی رہے ہیں, عادی ہو گئے. اب وہ ایسے یوز ٹو ہو گئے کہ وہ اگر صبح اٹھ کے 2-3 گلاس نہیں پیتے ان کو پریشانی ہوتی ہے باڈی میں. تو میں کہتا ہوں یار ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے. انبیاء سے زیادہ کسی کی بھی خوراک معتدل نہیں ہوتی, فطرت کے قریب زندگی سب سے زیادہ انبیاء کی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یار یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا, یہ شکر ہے نہیں پیا, نارملی پیے. اب جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ منع کر رہے ہیں, نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جتنا پیاس ہے. ہاں کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, جیسے شوگر کے پیشنٹ کو کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے کہ شوگر کو کنٹرول کو, بیماری ہو تو ایک الگ دوا کے طور پر. نارمل آدمی کو بھائی نارمل زندگی گزارنی چاہیے, بہت زیادہ ڈاکٹروں کو مسلط نہیں کریں, اور اگر کرنا ہے تو کسی اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر کو کریں جو نیچر کو بھی جانتا ہو, جو اعتدال والا ڈاکٹر ہو. ایسے بھی ہیں الحمدللہ. تو کہاں سے کہاں پھر مجھے ایک بندہ چاہیے جو ہر وقت مجھے پٹری پہ لا کے رکھے. تو یہ جو ہے نا وہ نہیں, یہ پانی کی بات کہاں سے آئی. ہاں کیٹو ڈائٹ کی بات کر رہا تھا. تو آپ وزن کم کریں, اس میں اناج جو ہے نا, اناج ختم نہ کریں, کم کر دیں. بے شک جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے, گندم تو میرا ایک بیان ہے گندم کی فضیلت پر, 10-15 سال پہلے آڈیو بیان ہوا تھا کہ گندم کیا چیز ہے, تو اس کے بڑے بڑے فضائل سنائے تھے. لیکن مجھے اس وقت یہ نالج نہیں تھی کہ وہ جو گندم تھی نا وہ ونس اپون اے ٹائم تھی, اب وہ گندم چینج ہو چکی ہے. تو اب جو گندم آ رہی ہے نا وہ ہائیبریڈ گندم ہے, یہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کو تو ڈاکٹر سارے اتفاق ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ زندگی سے نکالو. نکال نہیں سکتے کم کر دو, سوائے 2 پراٹھوں کے جو صبح میں پھوڑتا ہوں بس. تو کم کر دیں, اناج کو ختم نہ کریں. جن کا وزن بڑھ رہا ہے وہ کیا کر دیں, کم کر دیں. بالکل ہی آ کے اس پہ گوشت اور فیٹ کھانا شروع کر دینا. تو اور جو لوگ یہ بہت زیادہ ترغیبات دے رہے ہیں ان میں سے میجورٹی کا اپنا بزنس بھی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب یہ کیٹو ڈائٹ کا ڈبہ کہاں سے ملے گا, میں بھی خریدنا چاہتا ہوں, سنا ہے بنا بنایا آج کل مل رہا ہے. میں نے کہا چھوڑو یار, کسی کے بزنس کا حصہ کیوں بن رہے ہو. تم نے وزن کم کرنا ہے, ورزش کرو اور تھوڑا سا روٹی چاول کم کر دو, اور یہ آئلی چیزیں کم کر دو, ختم, آئلی چیزیں ختم کر دو, دیسی چیزوں پہ آ جاؤ. تو بس جتنا ہو جائے کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو دبلا بنایا, کسی کو مختلف ڈیزائن کے اللہ نے لوگ پیدا کیے ہیں. اس ڈیزائننگ کو بہت زیادہ چینج کرنے کی کوشش کرو گے تو ہینڈسم اسمارٹ تو ہو جاؤ گے, ٹھیک, بہت جلدی پروگرام کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس لیے نارمل رہا کرو, زیادہ ٹینشن نہ لو, بھاگو دوڑو, خوراک کم کھاؤ, اچھی کھاؤ بس. اور بالکل اناج کو اپنی زندگی سے نکال دینا یہ کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے.
گندم چھوڑ دو تو مکئی کی روٹی کھانا شروع کر دو. روٹی ہمیشہ سے لوگوں نے, یہ روٹی کی تو جنگ ہو رہی ہے. روٹی کی خوراک میں اتنی ویلیو ہے کہ جب بھی مثال دی جاتی ہے نا رزق میں, تو مثال کس کی دی جاتی ہے؟ روٹی کی. اور ہم نے تو بلوچستان میں دیکھا ہے اور بھی گاؤں دیہاتوں میں کہ ساری زندگی روٹی اور دودھ پہ گزار دی انہوں نے. تو نیچر کے جتنا قریب رہو گے. خیر, اچھا نیچر پہ یہ بھی یاد آ گیا کہ دودھ کو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے نا بوائل کر کے پیو. میں نے ایک بیان آیا تھا کہ بوائل کر کے نہ پیو, کچا دودھ تازہ پیا کرو. تو بڑا میرا مذاق اڑایا گیا تھا, یہ دیکھو مولوی لوگوں کو جراثیم پلا رہا. اب ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ادھر جانور سے دودھ نکالو, ادھر فوراً پیو. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ہمیشہ بکری کا تازہ دودھ پیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو, کل ڈاکٹر انشاءاللہ اس کا بھی اقرار کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کھانے کی جگہ استعمال کیا ہے. کھانے کے بعد دودھ استعمال, دودھ مکمل کھانا ہے. اگر آپ کو دودھ پینے سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب دودھ غلط نہیں ہے, آپ کا استعمال غلط ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید بھوک لگی تو روٹی کی جگہ کیا پیا آپ نے؟ بکری کا تازہ دودھ پیا, بس پیٹ بھر گیا بس. یا گائے کا پی لو, یا جو بھی بھینس کا جو بھی میسر ہو آپ کو. آج کل 6 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پیتے ہیں, سمجھتے ہو؟ پھر کہتے ہیں یہ دودھ وہ دودھ نہیں رہا. تو یہ تو وہ ہوتا بھی تو بھائی وہ نہیں ہوتا. پھر موٹے ہوتے ہیں, پھر پھول رہے ہیں, دائیں بائیں آڑے ترچے نکلتے جا رہے ہیں. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اطہر متغیر نہیں ہوا تو, لیکن نارمل آدمی کا جو جسم ہے نا وہ تو مرتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے.